خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر فضل بن ربیع کے ساتھ حج کیا۔ ارکان حج کی ادائیگی سے فراغت ہوئی تو ہارون رشید نے وزیر سے کہا کہ میں یہاں کسی مرد خدا رسیدہ سے ملنا چاہتا ہوں، کسی کا نام بتاؤ جس سے مل کر مجھے فائدہ ہو۔ وزیر نے حضرت عبدالرزاق صنعانی کا نام بتایا جو بڑے رحم دل اور مرجع خلائق تھے۔ چنانچہ ہارون رشید ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ اگر ان پر کسی کا قرض واجب ہو تو یہ بتلائیں، ادا کر دیا جائے گا۔ وزیر نے حضرت سے دریافت کیا تو حضرت نے جواب میں قرض کی رقم بتلا دی اور خلیفہ ہارون رشید نے وزیر کو اس رقم کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ لیکن جو ہی ہارون رشید ان کے مکان سے نکلا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے اس ملاقات سے دل نہیں بھرا، میں کسی اور مرد فقیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے بہت غور کیا۔ غور و فکر کے بعد اس نے حضرت سفیان بن عینیہ کا نام لیا جو اپنے وقت کے مشہور اولیاء اللہ اور محدثین میں سے ہے۔ ہارون رشید ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد ہارون رشید نے پھر وزیر سے اسی طرح کہا کہ معلوم کرو ان کو کسی کا کوئی قرض تو نہیں ادا کرنا۔ یہاں بھی وہی اسبات میں جواب ملا۔ ہارون رشید نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ رقم حضرت کو ادا کر دی جائے۔ خلیفہ ہارون رشید اس مرتبہ بہت افسردہ ہوئے اور برہمی کے لہجے میں وزیر سے کہا کہ میں تم سے کسی مرد خدا کی ملاقات کی خواہش بیان کرتا ہوں۔ کیا یہ سرزمین عرب اہل اللہ سے یکسر خالی ہو گئی ہے؟ وزیر بہت گھبرایا۔ اسے جن علماء اور صالحہ کے متعلق معلوم تھا اس نے تو انہی میں سے دو بہترین اولیاء اللہ کے نام لیے تھے۔ آخر خلیفہ کا حکم تھا، تعمیل کرنا ضروری تھا، لیکن کوئی ایسی گرامی قدر شخصیت اب اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی جو خلیفہ کے اپنے معیار پر بالکل ہی پوری اتر جائے۔ اور آخر جب خلیفہ نے دوبارہ اس سے کہا تو اس نے حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کیا۔ جس وقت ہارون رشید اور وزیر آپ کے حجرہ مبارک پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور آپ کے حجرہ مبارک سے قرآن مجید پڑھنے کی دلکش آواز آ رہی تھی اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہارون رشید نے اس آیت کو سنتے ہی کہا بس یہی کافی ہے، لیکن پھر بھی وزیر نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کہ کون ہے؟ وزیر نے کہا امیر المومنین ہارون رشید ہیں۔ تو حضرت نے اندر ہی سے جواب میں فرمایا ہمارا امیر المومنین سے کیا تعلق ہے؟ ہارون رشید نے خود ہی جواب دیا میں آپ سے اپنے لیے دعا کروانے آیا ہوں، آپ سے اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں اور یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز نے فوراً چراغ گل کیا اور حجرے کا دروازہ کھول کر آپ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید نے حجرے میں پہنچ کر آپ کو ڈھونڈا اور اس کا ہاتھ اتفاقاً حضرت خواجہ کے ہاتھ پر پڑا تو آپ نے بڑی ہی دردمند لہجے میں فرمایا آج تک اس ہاتھ سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے کوئی نہیں دیکھا اور یہ ہاتھ واقعی بہت نازک ہے، بشرطیہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید رونے لگا، روتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بولا مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا امیر المومنین تیرے جد امجد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ایک قوم پر حکومت کرنے کی درخواست کی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے چچا جان، خدا کی فرما برداری میں آپ کا ایک سانس ان 1000 برسوں سے کہیں بہتر ہے جن میں خلق خدا آپ کی اطاعت کرے، لأن الامارۃ یوم القیامۃ ندامۃ۔ ہارون رشید نے کہا مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا چہرہ بہت خوبصورت، دلکش اور آبدار ہے، لیکن مبادا یہ چہرہ کہیں دوزخ کی آگ میں جلس کر نہ رہ جائے، اس لیے تجھے خدا ترسی اور اس سے پہلے اس کی حق گزاری کرنی چاہیے۔ ہارون رشید نے نصیحتیں سن لی تو عرض کیا اگر آپ کو کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو بلا تکلف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز نے فرمایا کہ ہاں، خدا کا بہت بڑا قرض دینا ہے جس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم اور توفیق سے اسے ادا کر دے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر ہارون رشید رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ پھر جب سنبھلا تو اس نے بڑے ہی ادب احترام سے 1000 دینار کی تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو حضرت خواجہ نے برہم ہو کر فرمایا میری نصیحت کا کیا یہی بدلہ ہے کہ افسوس میری نصیحت کی باتیں تجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ میں نے تجھے نصیحت کی کہ دنیا کی بجائے خدا کی طرف آنے کو کہا اور تو مجھے مصیبت و بلا میں پھنساتا ہے، خدا کی بجائے دنیا کی طرف مجھے گھسیٹنا چاہتا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر۔ ہارون رشید روتا ہوا آپ کے حجرے سے باہر نکل آیا اور اپنے وزیر سے کہا کہ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز مرد کامل ہیں، صاحب دل ہیں، باخدا اور خدا رسیدہ ہیں، اور جب تک دنیا میں ایسے مقدس لوگ موجود رہیں گے اس دنیا میں بسنے والوں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔